بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویلاگ جو ہے اسپیشلی ان ڈاکٹرز کے لیے ہے جو ابھی ہاؤس جاب میں انٹر ہوں گے اور جن نے نیکسٹ کچھ دنوں میں اپنی ہاؤس جاب جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے روٹیشنز۔ تو کافی دنوں سے کافی جونیئرز پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کون سی روٹیشن سلیکٹ کرنی چاہیے اور کیسے ہاؤس جاب کرنی چاہیے، ہاؤس جاب میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، ڈیوٹیاز کیا ہوتے ہیں، اور کچھ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایزی روٹیشنز کون سی ہوتی ہیں، اور اس طرح کچھ پوچھ رہے تھے کہ ہم کون سی روٹیشن میں ایگزام دے سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ سب کے لیے ایک ایکومولیٹو جو ہے وہ ایک سیشن ہو جائے۔ فرسٹ آف آل دیکھیے، ہاؤس جاب جو ہوتی ہے آپ کی، یہ آپ کے پروفیشنل کیریئر کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ بہت حد تک فری ہوتے ہیں، آپ صبح 8 بجے جائیں، 8:30 بجے جائیں، 9 بجے جائیں، آپ کو کوئی بھی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا فوری طور پر۔ ہاں، آپ کو اینڈ پہ آپ کو اس کا پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس کم ہے، لیکن وہ رزلٹ اینڈ پہ آتا ہے۔ لیکن جب ہاؤس جاب ہے تو یہ آپ کی پروفیشنل لائف سٹارٹ ہو رہی ہے، تو پروفیشنل لائف میں آپ کو فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹرک ٹو دا رولز، اور جتنا آپ پابندی کے ساتھ اس کو کریں گے اور اپنے وقت کی پابندی اور اپنے کام پہ توجہ دیں گے، اتنا آپ زیادہ سیکھ سکیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی قومیں یا جو بھی علاقے آپ دیکھیں گے، اگر وہ ترقی یافتہ ہیں تو اس میں مین چیز جو ہے وہ وہاں کی عوام کا کریکٹر ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی، اور ہاؤس جاب جب ہم نے جناح ہاسپٹل میں کی، سروسز کے ای میں جب ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو صبح 7:30 بجے ہاؤس آفیسر جو ہیں وہ وارڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا وارڈ یا آپریشن تھیٹر ہے، یوزلی یہ کامن چیز ہے، پی جی آرز بھی میں نے دیکھے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ لیکن آپ وکٹوریہ ہاسپٹل میں چلے جائیں یا شیخ زاید رحیمیہ خان میں چلے جائیں، تو آپ کو ہاؤس آفیسر 8:30 9 پی جی آر بھی ایسے نظر آئیں گے۔ تو اٹ ڈیفائنس دیٹ وٹ وی وانٹ ان آر فیوچر۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے وقت کی پابندی اور کام کی پابندی، کیونکہ اب آپ کی پروفیشنل لائف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو اس میں ہے کہ آپ نے کون سا وارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو وارڈ کا یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی پرائورٹی ہوتی ہے۔ اب سرجری اور میڈیسن یہ تو آپ نے کامنلی جو ہے وہ چوز کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر آپ ان وارڈز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں جب سلیکٹ کرتے، جو وارڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے اصول سب سے سخت ہیں اور یہاں کا جو پروفیسر ہے وہ راؤنڈ بہت لمبا کرتا ہے، وہاں پہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کا جو رجسٹرار ہے وہ کہتا ہے کہ صبح 8 بجے ہر صورت میں وارڈ پہنچے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسے وارڈ کو سلیکٹ کریں، تو آپ اس میں بہترین سیکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چل کرنا ہے میڈیسن اور سرجری کے وارڈ میں، کیونکہ یہ آپ کے بیسک وارڈز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری بیسک سکھائی جاتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ چل کرنا ہے تو آپ پھر اس وارڈ میں جائیں جہاں کے پی جی آر سے آپ کی بہت زیادہ بنتی ہے، اور جہاں کے پی جی آر آپ کو بہت چل رکھنا چاہتے ہیں، جہاں کے ایس آر صاحب بھی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور وہ آپ کو چل رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایس آر سے اگر بنتی ہے یا پی جی آر سے بنتی ہے تو اس وارڈ میں نہ جائیں، ہاں بنتی ہے اور وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس وارڈ میں جائیے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پی جی آر تو مجھے بہت چل رکھے گا، سو مجھے اس وارڈ میں جانا چاہیے، تو آپ اس وارڈ میں جائیں۔ سیکنڈ تھنگ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بہت ہی کہیں کہ المیہ ہے یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے وارڈ چوز کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم گروپ آف سٹوڈنٹس، ہم 4-5 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے جا سکیں، جو ہمارے
کلوز فرینڈز ہیں وہ ایک ہی وارڈ میں جا سکیں. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ حد تک نقصانات بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ وہ آپ کو کور کر لیتے ہیں. آپ نے پھوٹا مار لیا ہے, آپ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں, غائب ہو گئے, تو آپ کو فوری طور پر کور کر لیتے ہیں. یہ ایک فائدہ بھی ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اگر لائزون بنا لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میری جگہ پہ چلو ٹھیک ہے یار یہ کام کر لے گا یار, تو وہ آپ کے پروفیشنل سکلز ڈیولپمنٹ کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ویکنیس آ جاتی ہے. تو آپ کا یہ نقصان ہوتا ہے. سیکنڈ, ایک بات ذہن میں رکھیں, جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پروفیشن کی ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکیں گے. آپ ایک نارمل ڈاکٹر تو بن چکے ہیں, تو جب تک آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے, آپ اپنے ان فرینڈ سے باہر آئیں, آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, جو آج کل کے اسپیشلی پاکستان میں ایک ویری امپورٹنٹ سکل ہے کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. آپ نے جو وہ بندہ جس کی سائیکالوجی آپ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, آپ نے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وارڈ وہ سلیکٹ کریں جس میں آپ کے زیادہ فرینڈز نہ ہوں. اس کا آپ کی پروفیشنل سکل ڈیولپمنٹ نمبر 1. نمبر 2, کمیونیکیشن, اس میں بہت زیادہ آپ کا اضافہ ہوگا اور وہ آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام آئے گا. اس کے بعد کیونکہ سرجری اور میڈیسن کا آپ نے وارڈ چوز کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بعد الائیڈ میں آ جاتا ہے. اب الائیڈ میں دو چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کی پریفرنس ہے, بلکہ اب تو آج کل تو زیادہ تر جو ہے میرے خیال ہے ابو 70% جو عوام ہے ہماری وہ ڈاکٹر اسپیشلی وہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اگر تو انہوں نے جو ایگزام ہے کسی نے سٹیپس کرنے ہیں یا کسی نے OET دینا ہے یا کسی نے MRCS کا ایگزام دینا ہے, تو اگر تو اس نے سٹارٹ میں دینا ہے تو سٹارٹ میں وہ چل وارڈ لے لے. چل وارڈ میں کیسے آ جاتا ہے, جیسے جن کی ایمرجنسیز نہیں ہوتی, فار ایگزامپل یورولوجی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کچھ ہاسپٹلز میں آرتھوپیڈک کی اتنی ایمرجنسی نہیں ہوتی, اسی طریقے سے آپ ریڈیولوجی اتنا وہ نہیں ہے, اینستھیزیا بہت سارے ہاسپٹلز میں چل ہے, اسی طرح آپ ڈرما لے لیں, ٹھیک ہے. تو یہ وارڈز وہ ہیں, آئی وارڈ لے لیں, ENT وارڈ لے لیں, تو یہ وہ وارڈز ہیں جہاں پہ آپ بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں, بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے سٹارٹ میں پڑھنا ہے تو یہ آپ کو چل کرائیں گے وارڈ, آپ ایزیلی آرام سے سیکھ بھی سکتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے OET اینڈ پہ دینا ہے, میں نے پلیب اینڈ پہ دینا ہے, تو آپ اس لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کریں, بیکاز یو ہیو 3 months ٹائم. اب 3 months میں آپ OET بھی دے سکتے ہیں. MLE جو ہے وہ آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ اینڈ پہ رکھ لیجیے گا. تو اس میں آپ نے جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے دوسرا کون سا وارڈ سلیکٹ کرنا ہے اگر کسی نے باہر کی طرف جانا ہے, ابروڈ جانا ہے. دوسرا وہ ہے جو پاکستانی جو میری طرح کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم باہر نہیں ابھی جا سکتے, ابھی ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو پاکستان میں کہ ہاؤس جاب کرنے کے بعد آپ کو جاب کہیں بھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, فوری طور پر آپ ایک دم بے روزگار ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, چاہے وہ باہر جانا چاہتا ہے چاہے وہ نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آپ اگر باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو ہاؤس جاب کے فوراً بعد آپ یو کین ناٹ گو فار UK اور USA اور آئرلینڈ اور UAE, تو وہاں پہ آپ کو 3 سال لگ جاتے ہیں آلموسٹ. تو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے وہ وارڈ چوز کرنا ہے الائیڈ میں جو آپ کو پرائیویٹ پریکٹس میں بہت زیادہ جو ہے ایڈوانٹیج دے. اب اس میں کون کون سے وارڈ آتے ہیں, ریڈیولوجی, آپ الٹرا ساؤنڈ سیکھ لیں, الٹرا ساؤنڈ مشین رکھ لیں, اس کے بعد 3 months مور دین انف ہوتے ہیں. ریڈیولوجی رکھیں گے آپ کو وہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے گا, نمبر 1. نمبر 2 آپ رکھ لیں گائنی, یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. نمبر 3 اسکن, ڈرما بے انتہا پیشنٹ ہے, ہر پیشنٹ ڈرما کا ہے انٹل انلیس کہ وہ کوئی بہت زیادہ پوش علاقے میں رہتا ہو, ادروائز آپ پیریفری میں جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈرما کا پیشنٹ ملے گا. سملرلی پیڈس مچ ڈیفیکلٹ, آپ کو ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا, بٹ آپ جب پیریفری میں جاتے ہیں آپ نے اگر اچھی ہاؤس جاب کی ہوئی ہے تو آپ بچوں کو ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا
الائڈ. تو اگر آپ نے الائڈ میں جانا ہے تو آپ پاکستان میں آپ کو 2 to 3 years آفٹر ہاؤس جاب یو ہیو ٹو سرو ان پیریفری. چاہے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ وارڈ ہیں جو آپ کو پیریفری میں پرائیویٹ پریکٹس میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیں گے. تھرڈ، مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر دا ڈیوٹیاز. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا 1 year کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ ان کو ہم کہتے ہیں ہاؤس آفیسر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وارڈ آپ کا ہاؤس ہے اور آپ اس کے آفیسر ہیں. یہاں پہ میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اس وارڈ کو اپنا گھر سمجھیے. اس وارڈ کو ایسے ہی مینیج کریں جیسے آپ اپنے گھر کو مینیج کرتے ہیں. اس کے وارڈ میں صرف پیشنٹ مینیج کرنے والے نہیں ہوتے، اس وارڈ میں صفائی کا خیال رکھنا ہے. آپ ڈیوٹی پہ آئے ہیں، میں اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے آبجیکشن بھی مجھے ہوتا تھا. میں ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ آتے تھے اور ڈیوٹی روم اتنا گندا ہوتا تھا کہ بندہ کہتا تھا یار یہ ڈاکٹرز کا روم ہے، یا اس سے زیادہ تو کسی پی این کا روم جو ہے وہ زیادہ صاف ہوگا. تو آپ ڈیوٹی پہ آئے ہیں، آپ فوری طور پر سب سے پہلے اپنے پی این کو بلائیں، وارڈ بوائے کو بلائیے، اپنے سویپر کو بلائیے، اسے کہیں میرا روم صاف کریں. وہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں، اور میں نے آج تک کسی وارڈ بوائے کو، کسی سویپر کو انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سٹاف کو پکڑیں، سسٹر جو اس ٹائم ہوتی ہے، آپ اسے کہیں کہ فوری طور پر میرا جو روم ہے وہ صاف کریں. دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے دوسروں کے لیے ایگزامپل بننا ہے، اور وہ ایگزامپل آپ نے اپنے بیہیویئر سے بننا ہے. جب تک آپ کا بیہیویئر لائک اے ڈاکٹر نہیں ہوگا، لوگ آپ سے امپریس نہیں ہوں گے. وہ چاہے کمیونیکیشن سکلز ہیں، چاہے آپ کی پرسنل سکلز ہیں، وہ آپ کا بیہیویئر لائک اے ڈاکٹر ہونا چاہیے. یو شوڈ لک لائک ڈاکٹر، یو شوڈ ٹریٹ لائک اے ڈاکٹر. تو آپ نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے ڈیوٹی پہ آ چکے ہیں تو آپ نے اس وارڈ کو اپنا گھر سمجھنا ہے. ڈیوٹی آرز کی بات کریں تو اگر آپ اس کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دیر شوڈ بی نو ریفیوزل. آپ کو رات کے 12 بجے آپ ڈیوٹی سے گئے ہیں اور آپ کو 2 بجے کال آ گئی ہے کہ ایمرجنسی آ گئی ہے، فوری طور پر وارڈ میں پہنچیں. یو شوڈ بی اویلیبل اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ہم نے وہی کرنا ہے کہ بہانے اور یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں، تو یس وی کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے، وہ تو ہم بے شک صبح سے سو رہے ہوں اور رات تک ہم ایسے کریں تو ہم کر سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاؤس آفیسر تھے، بلکہ میرے پہلے ہاؤس آفیسرز میں سے تھے. تو ایک دفعہ رات کے 12 بجے وہ ڈیوٹی کر کے پہنچے، تو میں نے 2 بجے جو ہے نا وہ ایمرجنسی ہو گئی. تو میں نے ڈاکٹر اسامہ کو کال کی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر اسامہ آپ آ سکتے ہیں، اور وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ بندہ تھا، وہ فوری طور پر پہنچا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرمائے. تو یہ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پھر اسی ڈیڈیکیشن کے اندر ہی وہ شہید بھی ہو گئے. شاید آپ کو یاد ہوگا وہ قائدین تھے اور وہ کووڈ کے اندر پہلے شہید تھے ہمارے کووڈ کے. اس کے بعد تو آپ کو 24/7 یو شوڈ بی اویلیبل. آپ کا رجسٹر آپ کو بلاتا ہے، آپ کا کولیگ بلاتا ہے، آپ کا پروفیسر بلاتا ہے. اگر آپ رسپیکٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکھایا بھی جائے اور آپ جو ہے وہ رسپیکٹ بھی ہو وارڈ میں، تو دیٹ از دی اونلی وے کہ آپ 24/7 اویلیبل ہوں فار دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، پرسنل کام کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے سینئر کے پرسنل کام کے لیے. ہاں آپ کا کوئی بہت زیادہ اچھا کولیگ ہے، آپ پرسنل کام خود خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں وارڈ کے اندر. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سینئر کو رسپیکٹ دینی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جس کو ہم عرف عام میں TC کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، TC وہ بندہ کرتا ہے جسے کام نہیں کرنا ہوتا، وہ TC کر کے اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دینا چاہتا ہے. اور رسپیکٹ وہ بندہ کرتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں اور وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف رسپیکٹ کرے گا. ٹیچرز کی ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں جو ہے وہ TC کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو میں ان سے کر لوں گا، اپنے کام نکلوا لوں گا اور میں ڈیوٹی پہ بھی نہیں آؤں گا، تو وہ
وہ ٹی سی میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے کلینک کرنا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس وارڈ میں ہیں کم از کم اس کی بیسک ضرور سیکھ لیں۔ آپ سرجری وارڈ میں ہیں، آپ میڈیسن وارڈ میں ہیں، آپ ڈرما میں ہیں، آرتھوپیڈک میں ہیں، تو جو اس کا کام چاہے وہ ایک او ٹی اے کا کام کیوں نہیں ہے، آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کو سرجری کی بیسکس آنا چاہیے، آپ کو ڈائگنوز کرنا آنا چاہیے پیشنٹ۔ اگر آپ او پی ڈی اچھے سے نہیں کریں گے، یو کین ناٹ ڈائگنوز دا پیشنٹ۔ آپ او پی ڈی سے بھاگتے ہیں، ہم او پی ڈی سے بھاگتے ہیں کہ ہم جی او پی ڈی کرنی پڑ گئی ہے، وہاں اتنا رش ہوتا ہے۔ جب تک آپ او پی ڈی نہیں کریں گے، آپ نمبر آف ڈیزیزز نہیں دیکھیں گے، ہاؤ کین یو میک اے گڈ ڈائگنوسس۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ایمرجنسی سے بھاگتے ہیں۔ جب تک ہم ایمرجنسی ڈیل نہیں کریں گے، تب تک ہم کیسے پیشنٹ کو اچھے سے ڈائگنوز کر پائیں گے اور کیسے ہم ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کر پائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہاؤس جاب جو ہے وہ آپ روم میں بیٹھے رہیں گے اور ہاؤس جاب ہو جائے گی، نو یہ آپ کو مکمل طور پر ڈیڈیکیشن چاہیے۔ اور اس کے بعد اسٹڈی، آپ نے کہ اسٹڈی کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ آپ دن میں وارڈ میں ایک پیشنٹ دیکھیں جو آپ کا بیڈ ہے، آپ ڈیلی کا اگر ایک کیس بھی کریں تو 3 منتھس میں ایٹ لیسٹ 80 کیسز ہوتے ہیں۔ اور کچھ ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ جا کے نہیں پڑھ سکتے، کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن میں آپ فوری طور پر آپ وارڈ ڈے میں بھی ایزی ٹائم ہوتا ہے، کئی دفعہ وارڈ نائٹ ہے تو اس میں ٹائم مل جاتا ہے۔ تو آپ کو جب ٹائم ملے آپ اس کیس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں۔ اور ون امپورٹنٹ تھنگ، اپنے پی جی آر کو میں کہوں گا کہ کھڑکا کے رکھیں۔ کھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان یہ کیس ہے، مجھے پڑھائیں، مجھے نہیں پتہ، میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اپنا یہ رویہ رکھ لیا کہ اپنے پی جی آر سے کیس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو وہ آپ کو پڑھائے گا، وہ اس پہ مجبور ہو جائے گا۔ بی بولڈ، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار بس ٹھیک ہے آئے نوٹس ڈالے، وہ کلیریکل ورک کیا اور یہ جا اور وہ جا، نہیں، آپ نے سیکھنا ہے۔ اور سیکھنے کے بعد آپ نے جا کے پرائیویٹ پریکٹس کرنی ہے، آپ نے کمانا ہے۔ میری بات ذہن میں رکھیے، آپ کو ہاؤس جاب کے بعد کوئی نوکری نہیں ملنے والی، اور نوکری نہیں ملے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی، تو بس ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے بعد امپورٹنٹ چیز کہ یور پرائرٹی مسٹ بی دا پیشنٹ۔ آپ کی پرائرٹی کچھ اور نہیں ہونی چاہیے، وہ پیشنٹ ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو وارڈ بائی وارڈ بتاؤں گا کہ ہر وارڈ میں کون سا کیس سیکھنا ہے۔